بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا۔ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کو ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی نہیں واپس آ سکے گا۔ جب بادشاہ کا 1 سال دور حکومت ختم ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقایا زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک لمحات ہوتے۔ پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو ایک لکڑی کے تختے کے سہارے رکھا ہوا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان شخص کو اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا۔ لوگوں کے اصرار کرنے پر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا ہے۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کر دیا گیا۔ جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اندر گیا اور وہاں پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا بہت ہی جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا کیا، ان سب کو جزیرے پر لے جایا گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور تمام فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی کرتا۔ تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا اور اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کریں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرے کو ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ بالآخر بادشاہ کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا، اس موقع پر تمام بادشاہ روتے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوشی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، جس وقت تمام بادشاہ محل میں رنگینوں میں کھوئے ہوئے تھے، میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسے خوبصورت مقام میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت آرام و سکون کے ساتھ گزاروں گا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ایسی مور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔